ان کی راتیں ہماری طرح تو نہیں تھیں حضرت. ہماری راتیں تو یہ ہیں 1:30 بجے تک ہم نے جاگنا ہے، جب جاگنے کا وقت ہے ہم سو جانا. ان کی راتیں تو ایسی تھی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور اسی آیت کو میاں محمد بخش صاحب نے آپ فرمایا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سے جڑ دی پئی ستے آن لگاوے. یہ راتیں ہماری طرح نہیں تھی، ان کی راتیں بڑی پاک تھی. ہم تو رات کا انتظار کرتے ہیں نا گناہ کے لیے حضرت، رات آئے سارے سو جائیں ہیں پھر فون نکالیں گے اور کسی سے بات کر لیں گے. نہیں حضرت، ان کی راتیں کسی سے بات کرنے کے لیے نہیں تھی، ان کی راتیں تو مصلی پہ گزرا کرتی تھی حضرت. ہاں، اور یاد رکھو آج بھی کوئی طالب آئے وہ توفیق دے دیں گے حضرت، کیوں نہیں. یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ. ظاہر علماء کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، ایک ایک لمحہ ان کا قیمتی ہے. تو محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی خود ہی فرماتے ہیں، میں نے کہا بس گھر کے کچھ کام ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک لونڈی خریدی بازار سے. تو کہتے جب اس کو گھر لایا نا تو میں نے اس کو سارے کمرے دکھائے، میں نے کہا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اب تو بتا کون سا چاہیے. آپ فرماتے ہیں وہ کمرہ جس میں گھر کا ٹوٹا سامان فالتو جس کو کباڑ خانہ بھی ہم کہتے ہیں، آپ فرماتے اس نے وہ پسند کر لیا. تو کہتے میں نے اسے کہا اتنے اتنے سونے کمرے ہیں، یہ تو نے کون سا کمرہ پسند کر لیا. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہا کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں، کمرے تو رب کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. کمرے تو رب، ہاں حدیث ہے حضرت، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ پہاڑ جس پہ کوئی اللہ کا ذاکر گزرتا ہے نا، پہاڑ دوسرا پہاڑ مبارک دیتا ہے بھائی مبارک ہو جائے تینوں مبارک ہو جائے. وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ کوئی بیٹھ کے یا کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کرتا ہے دوسرا ٹکڑا اسے مبارک دیتا ہے، وہ مبارک ہو بھائی تجھ پہ اللہ کا ذکر ہوا ہے. تو پھر ذکر کرنے والے کی کیا شان ہوگی. وہ فرماتے حیران نہ ہوا کہ لونڈی ہو کہ بات اس نے بہت باریک کی ہے، لیکن آپ فرماتے میں نے کہا چلو کسی سے سنی ہوگی اس نے. آپ فرماتے بس کام سے کام، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ فرماتے ایک رات نہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں اٹھ کے اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو کیا سنتا ہوں کہ سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. آپ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو کوئی درد نہ ہو، کوئی اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی پین نہ ہو اس کو. اب ظاہر ہے عورت ذات تھی، رات کا وقت تھا. فرماتے میں نے مناسب نہیں سمجھا کمرہ کھولنا. اب فرماتے میں نے تھوڑی سی نا وہ جو کھڑکی تھی نا اس کو کھول کے دیکھا، دیکھو تو صحیح کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، وہ درد سے نہیں رو رہی، وہ قرآن پڑھتے ہوئے رو رہی ہے. کیا حضرت جی لطف ہوگا صبح قرآن پڑھنے کا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کیا حضرت جی مزہ ہوگا سردی ہے سارے ستے دن. الرحمن یاسین ہائے 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 اٹھ کتنے اون نہیں اون نہیں مانگو دعا یا اللہ توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں. اور یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سارے میرے سر کا تاج ہیں. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، ان کی نہیں کر رہا. یہ بڑے لوگ ہیں یہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے بڑی، یہ دوڑ ٹھیک نہیں ہے حضرت جی. ہاں یہ دوڑ نہیں ٹھیک. مولانا روم نے اس کو حکایت کیا مثنوی شریف میں. فرماتے کوئی بزرگ تھے تو نماز عصر کی ادائیگی کے لیے بچہ ایک بیٹھا نا رو رہا تھا. اور یاد رکھنا حضرت جی بزرگ بندہ عمر سے نہیں بنتا، بزرگ بندہ عمل سے بنتا ہے. ہاں یہاں عمر والے بزرگ تو بہت زیادہ ہیں، عمل والے بڑے تھوڑے تھوڑے ہیں. اور بزرگوں کا عمل کیا ہوتا ہے، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر. میں پیچھے بھی جائیں تقریبا وہاں بھی اپنے اسپیشل نمازیوں کا ترلا ڈال کے ہوں، وہ خدا دا واسطہ اپنی سختیاں کٹاؤ، مسیتیں آن دے لوگ. یہ مسجد کسی کو لاٹ نہیں، آنے دو حضرت جی، ان بچوں کو لاؤ مسجدوں میں، اپنی اپنی سختی کم کرو. وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نر،
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ٹھیک ہے. وہ روک کے بچے کو پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ تو اس وقت کا جو بھی کوئی رائج الوقت سکہ تھا اس نے کہا جی وہ میرے پاس اتنے ایک تھا تو وہ گم گیا میں اس لیے رو رہا ہوں. ان کا اتنی سی بات ہے. انہوں نے جیب سے نکال کے سکہ دیا. خوش ہے؟ خوش ہے. نماز عصر با جماعت پڑھی, پڑھ کے پھر نکلے تو دیکھا پھر رو رہا ہے. پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو دو ہونے تھے. کہا اچھا چلا یہ لے دو کر دی. اب خوش ہے. مغرب کی ادائیگی کے لیے پھر آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی وہ دے دیتے انہوں نے. فرمایا ٹھیک ہے 3 بھی کر دی. اب خوش ہے. ٹھیک ہے. پھر چلے گئے. مغرب پڑھی پھر واپس آئے پھر رو رہا تھا. پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ جی وہ دے دے 4. مولانا روم وہاں لکھتے ہیں کہ وہ بزرگ کہنے لگے محبوب نے سچی کہا ہے اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. یہ دوڑ کسے ختم ہونی ہے؟ لاکھ کمالو گے تو کروڑ کو دل کرے گا, کروڑ کمالو گے تو 2 کروڑ روپے کر نہیں. حضرت باج فقیراں کسے نہ مارے ظالم چور اندر داؤ, انہوں نے مارا. یہ دوڑ نہیں ٹھیک. حضرت دعا یہ کرو اللہ ہمیں اس دوڑ میں لگا دے. آج میں نے کتنا قرآن تلاوت کیا ہے. آج میں نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنے نذرانے پیش کیے ہیں. آج میں نے کتنا اپنے اللہ کو یاد کیا. یہ دوڑ تھی. اب فرماتے ہیں اب کیفیت یہ تھی محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ اندر رو رہی تھی, میں باہر رو رہا تھا. وہ تو رو رہی تھی نا قرآن پڑھ کے. اب فرماتے ہیں میں اس بات پہ رو رہا تھا وہ لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود سویا ہوا ہے. اب فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی, میں باہر رو رہا تھا. فرماتے ہیں جب وہ صبح کا وقت آیا, مناجات کا وقت, ایوہ السائل, ہے کو مانگنے والا, ہے کو توبہ کرنے والا, ہے کو مغفرت کا طالب ہے. اور فرماتے پھر اس نے مناجات شروع کی اور دعا کیا کرتی ہے, اے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اللہ یہ قرآن میں مضمون موجود ہے, یحبہم و یحبونہ, یہ کا مضمون موجود ہے. لیکن پتہ نہیں محمد حسین بغدادی علیہ الرحمہ نے کس بات سے دلیل پکڑی. آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوں اور میں نے دروازہ کھول دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے لیکن اپنی دعا کو بدل. وہ بے نیاز ہے, اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں, اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہانوں. بے نیاز ہے وہ, اس کو کیا کہ تجھ سے محبت کرے, بلکہ اس طرح اس کی بارگاہ میں عرض کر یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ ہے جو مجھے تجھ سے ہے. پکی تو وہ بھی تھی نا. علم کا ایک ذریعہ کتابیں ہیں, علم کا ایک اور ذریعہ بھی ہے. علماء بیٹھے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں عالم بننا چاہتا ہوں. فرمایا تقوی اختیار کر تو عالم بن جائے گا. وہ پھر علم اندر سے پھوٹتا ہے جی, اندر سے سوتے پھوٹتے ہیں, وہ اندر سے نکلتا ہے. جسے صوفیاء نے علم لدنی کہا ہے, وہ پھر اندر سے سوتے پھوٹتے ہیں. وہ آگے سے کیا جواب دیتی ہے, اے محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن بعد میں بھی پکی ہوں, اب بھی اسی طرح کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے بھی اس کو کہا پھر دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین یہ دلیل نہیں ہے, محبت ہے تو جگہ رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. یہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ رکھنا ہے. یہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ تعویذ بنا کے دینے ہے. یہ تو ہے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے, جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے. قرآن نہ چھوڑو بچے, جتنے بچے بیٹھے پتر اس فیس بک کی جہاں چھوڑ دو, کچھ بھی نہیں ہونا یار. میں کہتا ہوں 2 کروڑ لائک بھی آپ کی تصویر کو مل جائے کیا ہوگا یار, کچھ بھی نہیں ہونا. وہم یا چاہیے اندر کا وہ چلیا ایک بار پڑھ لے قل هو اللہ احد, ایک بار پڑھ لے اللہ الصمد, ایک بار پڑھ لے لم یلد ولم یولد. اپنا تلفظ ٹھیک کر لے. ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد, غلط پڑھتے ہیں ہم. ولم یکن لہ کفوا احد, یہ نہیں, کسی سے بیٹھ کے سیکھ لے. ایک بار پوری سورہ اخلاص پڑھ لے, منٹ بھی پورا نہیں لگتا, تجھے 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا. وہم ہے حضرت, ہمیں ہر 2 منٹ کے بعد کھول کے اس چاچے کو دیکھتے ہیں.
کی بنے کیا بننا ہے؟ کچھ بھی نہیں بننا یار، کچھ بھی نہیں بننا. کھول پڑھ سورہ یاسین. محبوب کہہ رہے ہیں جو نماز فجر پڑھے اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے، نہ نواز شریف کی لوڑ، نہ شہباز شریف کی لوڑ، نہ عمران خان کی لڑو، اس کے اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. وہ کیا تم نے سمجھا قرآن کو یار؟ آج یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی ہو اس کی دینا دان محمد جڑے آپ سوالی کیا ان کی اوقاتیں ہیں حضرت؟ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو سارے، کسی کی لوڑ نہیں پڑے گی. محبوب نے فرمایا سورہ یاسین پڑھ لے صبح، اس دن کے تیرے سارے کام اس کے ذمہ ہیں. کھولو کیوں نہیں کھول رہے یار؟ فرمایا محمد حسین اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دی ہے. ہاں مانگو تو صحیح ہے. عطا اسلاف کا جذبے دھروں کر شریک زمرہ لا یحزنوں کر. وہ شوق ہی نہیں کسی نو یار. صبح مری جان دا سانو شوق، سوئٹزرلینڈ جان دا سانو شوق. کو آئے گی تو ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی یہ امام یا فقیر میں آپ کو بتانے لگوں اگر کو آئے تو پھر کتنا کرم ہوتا ہے حضرت جی. ہم کو عام نہیں ہے، ہم محمد الرسول اللہ کی امت ہے. ہاں وہ اور تھا لن ترانی، یہاں بڑے رنگ ہیں حضرت. ہاں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ انڈیا، ٹھیک ہے جی، کچھ عام شخصیت نہیں ہے. حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا ہے، کہیں وہ بادشاہ تخت نشین، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا ہے. یہ پتہ نہیں امت کس طرف چل نکلی یار، امت کس طرف چل نکلی. آؤ یار آج بھی بڑا کرم ہے. آؤ تو صحیح ہے، آؤ تو صحیح. یہ امام یافعی نے لکھا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ کوئی بزرگ تھے تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ نا کو محبت کا معاملہ تھا. تو ایک دن سوال کیا حضرت آپ نے انبیاء کی ادوار دیکھی ہے، حضور نبی علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، صحابہ کا دیکھا، تابعین کا دیکھا، تو کبھی کوئی ایسا بھی ملا جس کی سمجھ نہ آئی ہو؟ ہے کیا آئے؟ تو اس میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے. سلام پیش کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ درس حدیث دے رہے ہیں اور سامعین بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے میں بھی بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کونے میں نا ایک نوجوان بیٹھا ہے اور بیٹھا اس انداز سے ہے کہ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہوا ہے. کہتے میں اٹھا اور جا کر میں نے اس کو ہلایا. میں نے کہا وہاں امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے. آپ فرماتے سر نہیں اٹھایا، سر گھٹنوں میں رکھا. تو آگے سے وہ کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. عام تو نہیں ناظرین، حضور کی امت ہے. فرمایا وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں، یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے پھر مجھے بھی غیرت آئی. میں نے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا ہی سچا ہے تو بتا پھر میں کون ہوں. اب فرماتے جو اس نے سر اٹھایا تو دل چاہ اس کے چہرے کی پاکیزگی کے قربان ہو جاؤں. اتنا سونا چہرہ. اب فرماتے وہ مجھے آگے سے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو آپ خضر ہیں. کہتے اسے تو پتا چل گیا میں خضر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا بیٹھا ہے. ہاں ہم تو مائل بکرم کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل. ہاں حضرت آؤ تو صحیح حضرت جی، بیٹھو تو صحیح پکی ہو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. اب انجینئر کو کیا پتا کہ جنید و با یزید کیا ہے؟ بھائی کھوتے کو پتا کہ سیب کا مربع کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پٹھے کھانے والی قوم ہے، اس کی جانے بلا سیب کا مربع کیا شے ہے، اس کو کیا پتا حضرت یہ کیا لوگ ہیں. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، وہ کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے جنید جنہ دا نام ہے حضرت. وہ مائیں روز نہیں جنید پیدا کرتی ہے.
میں روز نہیں جنید جنا کرتی حضرت جی، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی حضرت جنید. ہاں بڑے درد والے لوگ تھے حضرت. میں نے ایک دن پڑھا کہ حضرت جنید اپنی خانقاہ میں تھی، کوئی بندہ آ گیا لکڑ آگے کر دیا حضور آپ کا آواز خانقاہ میں اثر کرتا ہے یا باہر بھی؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں تو وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. میں نے کئی بار ان کو منع کیا، آیات مبارکہ بھی سنائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان. ان کو حدیث بھی سنائی ہے، یہ ام الخبائث سے نہیں باز آتے. آپ ان کو جا کے منع کریں. درد والے لوگ. آپ نے امامہ باندھا، اپنے امامے سے روح مبارک کو چھپایا، گھوڑا نکال کے نا جس سمت بتایا تھا آپ چلے گئے. وہ بیٹھے پی رہے تھے تینوں. جب حضرت پہنچے انہوں نے سمجھا کوئی سپاہی آ گیا، اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا نا نسو یار، میں اتنے کلا ہی پینا وا. انہوں پتا لگا تھی ایتھے پیندے، میں چلو رل پینے ہیں چل ہیں. حضرت بھی اپنی بات میں سچے تھے، کیونکہ حضرت کی مراد وہ شراب نہیں تھی جس کے لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھینچتی ہے. دل جس سے ہو بیگانہ وہ نہیں ہے، مقصود ہے اس میں سے. یہ اکبر الہ آبادی کا کلام ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے. یہ اسی کا شعر ہے جو آپ فرماتے ہیں مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھنچتی ہے. آپ نے فرمایا مراد تھی شراب معرفت، شراب شوق، شراب ذوق، شراب استغراق. آپ کی مراد وہ تھی. وہ بڑے خوش ہوئے، لے بھی ایک سنگی ود گئے. لیکن کہتے ہیں حضرت آج ذرا معذرت ہے، کل ہی محفل سجے گی. آپ نے فرمایا کیوں؟ حضرت آپ کو پتا ہے کہ اسلامی شریعت کا نفاذ بڑی مشکل سے ملتی ہے، آج ختم ہو گئی ہے. اب کل آئیں ہم بندوبست کر لیں گے تو کل پھر محفل سجائیں گے. بس حضرت کو موقع مل گیا. آپ نے فرمایا یار وہ اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ خود ہی آ جایا کرے. وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضرت ہے. آپ نے فرمایا ہے. حضرت دسو پھر جلدی جلدی، کئی بار پڑے گئے ہیں کوڑے پہ، اس سے بہتر اور کیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے. ہاں حضرت یہ دجلہ بہ رہا ہے ادھر. فرمایا جاؤ پھر غسل اور وضو کر کے آؤ. تینوں گئے جناب، شراب کی لالچ میں واپس آئے. آئے چادر بھی پھر حضرت جنید بھی تھلے ہیں. آپ نے بچھائی. فرمایا 2 نفل پڑھو پھر دساں گے. وہ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ تو و بحمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکت والا ہے. وتعالی جدو، تیری ذات بڑی آل. کبھی حضرت کبھی بارو چومی سبحانک اللہ دے ترجمے میں کہ اللہ کی قسمیں کے جاتے دل نہیں کرتا ہے. اتنی حمد ہے میرے ہمارے اللہ کی، لیکن نہیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک، ساری غلط پڑھتے ہیں یار. لفظ اللہ پہ بھی کھڑی زبر ہے، با کے ساتھ پھر الف ہے آگے آ کے. کڑا دکھ روئی ہے یار. وہ انہوں نے پڑھ کے نا تو رکوع میں چلے گئے. رکوع کر کے سمع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر. سجدے میں پچھوں حضرت جنید بھی سجدے. یا اللہ میرا نہیں کام سی اگو تو جان دے بندے جان. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے حضرت، سختی نہیں محبت حضرت. یا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں عرض کیا تھا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ عذاب دیتے تیرے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لکھا ہے سجدے میں جانے سے پہلے تو شرابی تھے، لیکن سر اٹھایا تو تینوں اللہ کے ولی بن چکے تھے. کوئی ایمی نہیں جنید. یہ لکھا ہے سبع سنابل. حضرت کو حکم ہوا کہ مخلوق سے علیحدگی کر لو. 14 سال تک آپ نے ریاضت کی ہے. 14 سال کے بعد حکم ہوا جنید مخلوق کا رخ کرو رحمۃ اللہ تعالی، اور لوگوں کو ہمارا قرب دو. حضرت اب تو حضرت جی ہاتھ جوڑ کے اللہ ہمارے آستانوں کو سلامت رکھیں، لیکن اس وقت تو وکھرا ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے آستانوں میں. آستانوں کا کام تو تھا نا، وہ اقبال نے کہا تھا نا کیوں خالق و مخلوق میں حائر رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. نہیں جی اسی تے انج مننا ہے. او بھائی انج نہ مان جویں وڈیاں نے منے تو ہی انج ہی مان جا. یہ نہ کھیل کھیلنا یا اپنے چاء اور لاڈ میں اس طرح نہ کر. یہ تیرا چاء لاڈ غلط ہے. کیا تجھے حضور غوث اعظم سے بھی زیادہ پیار ہو گئے؟ کیا تجھے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی زیادہ پیار ہو گئے؟ کیا شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے بھی زیادہ پیار ہو گیا تجھے اہل بیت سے؟ بھائی اس طرح ایمان جویں انہوں نے منیا یار نہ کر. نہ امت نو پاڑ خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح، نہ کرو اس طرح حضرت. اور میں بزرگ بیٹھے ہیں، خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو. علی باجو کوئی محمد دا ویر وخا سانو کیوں حضور دے ویر مکان لگے ہو یار.
نہ یہ کلام حضرت علی کو گوارا ہے نہ حضور کو گوارا ہے. کیا حضرت جعفر طیار ویر نہیں ہے؟ کیا عقیل بھی نبی طالب ویر نہیں ہے؟ خدا کا قسم، خدا کا واسطہ یار بات کرو ان بکواسوں کو اپنے سٹیجوں سے. اور کیوں حضور کی رشتہ داریاں ختم کر رہے ہو؟ اس کے منہ میں کھا کو جس نے یہ کلام لکھا ہے وہ حیا ہی نہیں کوئی بھی. اور نہیں جی جو حضرت، میں کیا حضرت جعفر طالب نے دونوں بازو نہیں کٹوائے؟ حضرت جعفر طیار نے اپنے یہاں سٹیجوں کا رنگ بدلو یار، خدا کا نام لو. کیا کر رہے ہیں؟ کیا قلب مصطفیٰ میں مدینہ طیبہ میں گزرتی ہوگی جب ہماری سٹیجوں پہ یہ پڑھا جا رہا ہے علی باجو محمد دا کو ویر وخاصا؟ کیا قلب حضرت مولا علی پہ گزرتی ہوگی؟ انہوں نے بھی ویر مکاشڑے، انہوں نے بھی ویر مکاشڑے. علی باجو کو پیر وخاصا. میں کہتا ہوں چلو باقیوں کو تو سائڈ پہ رہنے دو. کیا امام حسن نہیں پیر؟ قبلہ کیا امام حسین نہیں پیر؟ خدا کا نام لو یار، جملے بولنے سے پہلے سوچ تو لو. چلو میں کہتا ہوں پھر ان کو سائڈ پہ رہنے دو. پھر کیا امام باقر نہیں پیر؟ کیا امام جعفر صادق نہیں پیر؟ یار خدا کا نام لو یار، کیا کرنے نکلے ہو تم؟ میں آپ سب سے بٹھا دو ایسوں کو نیچے. تھلے بیٹھ. سانو نہ سنا ہے، سانو وہ سنا جڑی وڈی نے لکھی ہے، سانو نہ سنا ہے نہ اسی تیری سننی. عجیب تماشا لگا جی. میں آج آپ کو نیا کلام سنانے جا رہا. میں تو نواں نہ سنا، تم نے وہی سنا سب سے اولا والا ہمارا نبی. تو نہ سنا، تو سانو وہی سنا دے زہے عزت و اطلاع محمد. تو سانو یہی سنا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. تو اپنا نواں کول ہی رکھ، سانو نہ اپنا نواں دے. تو ہاں یہ بدلو بھائی اپنی سٹیجوں کر. یہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے سارا. آج نواں ہی بندہ اٹھ کے کہہ دے جی وہ بھی سید حضرت ابو بکر سے افضل ہے. نہیں بھائی، حضرت ابو بکر ہی افضل نے میاں. یہی ابتدا سے لے کر انتہا تک موقف ہے سب کا. سیدہ کی اپنی شان ہے، صدیق اکبر کی اپنی شان ہے جی. جناب صدیق اکبر ہے، خلیفہ رسول ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی ہر پتے پہ لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں. نعرہ تکبیر، ہاتھ چک کے نعرہ رسالت. صدیق تیری صداقت کو، ہلکی آواز ہے، صدیق تیری صداقت کو، عمر تیری عدالت کو، عثمان تیری حیا کو، علی تیری شجاعت کو، معاویہ تمہارے عشق کو، صحابہ تمہاری محبت کو. نعرہ حیدری. جتنے یہ تھڑے باز ہیں بند کرو حضرت ان کو. اب بات مسلک پہ آ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جڑی گولی ساڑھے لی لکھی ہے اسی نال ویلا کر کے پھرن دے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نہیں چپ رہنا، بولو اس بات پہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. جڑی گولی ساڑھے لی کھان نو تیار، بڑے نے بھی کھادی ہے نا تو اسی بھی کھا لیں گے. تو کہڑی ایڈی گل ہے نہیں. اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے. ہر دوسرے دن الو کا پٹھا اٹھتا ہے اور نئی بکواس شروع کر دیتا ہے. بھائی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سوجا، جو نئی بات ہی ہم نے سنی. جناب صدیق اکبر کیا ہیں یہ تو حضور کو پتہ ہے نا. ہوتے نے بھی پتا ہے جنہاں دا یار نہیں ہونا. ادخل الحبیب الی الحبیب، یار نو یار نہ ملا. کو کیا پتا یار ابو بکر کیا ہے، الو کے پٹھے نہ ہوں. فرمایا سب کا ادا کیا، ابو بکر کا اللہ کرے گا. فرمایا ابو بکر کیا لے آیا، کیا چھوڑا ہے؟ تو جو لیا تھا لے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. آئے تو باتیں کرتے ہیں. اور چلو بیگانے تو کریں جو ان کے نصیبوں میں یہ لکھا ہے، اپنوں کو کیا ہو رہا ہے یار. او بھائی یہ تم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ برا اللہ ہدایت دے. ایک دکھ تھا جو میرے اندر، برا میں نے بیان کر دیا. نہیں حضرت بالکل اس معاملے میں کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے ہم صوفی ہیں. لیکن میں اب یہ مسجد میں لفظ نہیں بولنا چاہتا. صوفی ضرور ہے، خسرے نہیں کوئی بھی بھائی جی، اتنی بھی نہیں بات. اور اللہ کا شکر ہے یہ میں نے حالانکہ اس بات کو کبھی کوئی معنی نہیں دیا. چشتی، سوروردی، قادری، اللہ کا شکر ہے مجھے حضرت جنید سے اتنا پیارا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حضرت کاکا میں نقش بندیاں دا حضرت
مجھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے اتنا پیار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نقشبندی تو جا کے پاؤں ہی صدیق اکبر کے چومتے ہیں حضرت ہیں۔ مجھے نہیں پتا اتنے بڑے نقشبندی کیوں خاموش ہیں حضرت، عجیب بات ہے یار۔ وہی یہ قرآن سمجھانے والے تھے، لیکن کیا تھا بتا دیا جب بات حضور کی آئے گی تو پاویں باپ بھی ہو تو صدیق تھپڑ دے مارے گا اس کو۔ ہاں اس لیے اپنے سٹیجوں کے رنگ بدلو، ایسے کسی پھڑے باز کو نہ بولنے دو۔ تلے بے لگا تو میرے نبی علیہ السلام دے ویر مکان یار، ایتھے تے ساڈے کو ویر مکایا ہی کہنے تیری تاؤں لا ہڑاں گے پڑھ کے تہاڈے سامنے نبی علیہ السلام دے ویر مکان دے دینے، تسی اللہ دے بندے پیسے سٹن دے دے سارے ہونا نہیں حضرت، بالکل نہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ میرے نبی علیہ السلام کی امت کی خیر فرمائے، بالکل یہاں کوئی سمجھوتا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھا ہے کہ حکم ہوا کہ جنید علیحدگی کرنی ہے، مجاہدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ 14 سال لکھا ہے شیخ نے کہ حضرت نے مجاہدہ کیا، تو 14 سال کے بعد حکم ہوا کہ اے جنید اب مخلوق کا رخ کرو اور ہمارا قرب دو۔ پھر کمال کیا حضرت جنید نے، حضرت ابو بکر واسطی، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر بڑے بڑے شہباز تیار کیے آپ نے۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضرت واپس تشریف لائے نا، کتوں لے آئی ہیں لوگ حضرت، تو ظاہر ہے کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضرت واپس آ رہے ہیں، خبرات کی طرح پھیلی سارے بغداد شریف میں کہ حضرت آ رہے ہیں، سارا بغداد امنڈ آیا حضرت کے استقبال کے لیے، ہیں جی، کسی نے پھول پکڑے ہیں، کسی نے ہار پکڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں۔ ابھی حضرت حدود شہر سے کافی پیچھے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جب دیکھا نا اس رنگ میں تو خود کو مخاطب کر کے فرمایا جنید جی اینے ہار تینوں پہ تے 14 سال مجاہدے نال جڑا نفس تھلے کیتا تے پھر اٹھ کھلونا ہے، تقویٰ تھا ان لوگوں کا ہے، کیا کرو ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آیت پہ عمل کیا، جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ اجازت تھی، مسافر تھے آپ اور ابھی تھے بھی شہر سے کافی باہر، وقت بھی ابھی تھا۔ اب ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، جب ماننے پہ آتے ہیں تو خیر ہی مانتے ہیں، لیکن جب دوسرا رستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ اللہ ہماری۔ مخلوق نے کچھ نہیں دیکھا، حضرت پھینکے پھول نیچے اور پتھر اٹھا دیے اور حضرت پہ سنگ باری شروع کی۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت اس طرح نہ بیٹھ کے پتھر پڑھتے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہم چنگا رہے ہیں، کتوں لے آئیے اسی تے پالے یاد جی ایڈا سنڈا سائیں توکل شاہ رحمت اللہ تعالی۔ ایک دن عرض کی یا اللہ میں میرا نفس وخا، آواز آئی سائیں توکل کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ رب کریم تاں دیکھنا چاہنا من پتہ لگے میرا دشمن کیویں دا تاکہ میں بھی ابو پھر اس حساب نہ لڑا۔ ویکھیا کہ سنڈا ہے بڑا جیا، پھونکا مارن دے، آنکھ بیدار ہوئی، ہوئے ہوئے اینا پلے یاد ہے۔ پھر سائیں توکل شاہ رحمت اللہ تعالی نے اخیر کر دی۔ پھر یہی لوگ ہیں باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا ہوئے۔ اور حضرت جی یاد رکھیو جنہیں ماریا وہی پلوان نے، جنہیں ماریا وہی پلوان نے۔ جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے، آکھے پیر بولے شاہ اڑدیاں پھڑنا جڑا کر بیٹھا ان پھڑے، جڑا کر بے وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پھر تیسرا حضرت جنید یا ایتھا النفس المطمئنہ ہے، جنہوں نے ٹالے حضرت نے تھا پتھر برستے رہے، آپ خود کو مخاطب کر گئے جنید چنگا رہے ہیں۔ شیخ نے لکھا ہے آپ پتھر کھا گئے سب۔ وہ ایک بچہ تھا اس کو کچھ بھی نہیں ملا تو اس نے کیا کیا، اس نے حضرت پہ آ کے نہ تھوک پھینک دیا۔ ہاں حضرت جی کدی کر کے دیکھو حضرت جی، ہے بڑا اوکھا، لیکن کسی نے کہا تھا نا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوٹی پیسی تے ہرن دا مول ہیرا۔ اب آپ سے وہ تھوک نہیں برداشت ہوا، اب روتے روتے گھر آ گئے، لیکن حضرت پھر وہ بھی تو بڑا کریم ہے نا، وہ لکھا ہے پھر غیب سے صدا آئی جنید نہ رو،
और इन लोगों को क्या पता कि जुनैद का हमारी बारगाह में क्या मकाम है। अगर मैं इन लोगों को तेरे मकाम से आशना कर दूं तो ये सारा कुछ छोड़ के आके तेरे दरवाजे पे बैठ गए हैं। अब आगे भी जुनैद थे, अर्ज किया रब्बे करीम अगर मैं भी लोगों को बता दूं कि तू कितना करीम है तो लोग तुझे सजदा करना ही छोड़ दें। फिर आगे से आवाज क्या आती है, जुनैद फिर इस तरह करते हैं, आज के बाद तू हम पे पर्दे डाला कर, हम तेरे पे डालेंगे। अल्लाह मैं बस इसी पे शुरू हुआ था, इसी पे ही बस खत्म करूंगा। हम तो मायल कर कोई सारे हजरत आओ लाई, ये मुझे बड़ी पसंद है हजरत। हाँ और है भी इसी तरह किबला मंजूर अहमद शाह साहब सही बात से, ठीक है, मदीनतुर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और बड़ी खूबसूरत तसनीफ है हजरत की, मेरे पास मुझे बतौर तोहफा मिली थी। उसमें हजरत ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बस उसी पे जो है ना हम मामला ख़त्म करते हैं। आपने उसमें लिखा है आपके को मुरीद थे जिनका नाम था हाजी इस्माइल, उनके हवाले से वो कहते हैं कि वो हज करने के लिए गए, ठीक है, तो जब हज कर लिया ना तो हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, फिर मदीना तैयबा गए। वो कहते एक ही कमरे में ठहरे थे और खाना खा रहे थे, तो क्या हुआ, वो होटल के जो कमरा था दरवाजा खुला था तो अंदर एक बिल्ली आ गई। वो तो फिर बिल्ली थी ना, जीती जागती चलती फिरती हैं, तो कुर्बानियों हमारे बड़े क्या कहते हैं, मुबारक रहे अंदली वो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना है। वो कहते हैं मोहब्बत का इजहार किया, जो था वो पेश कर दिया, उसने कबूल कर लिया। कहते अगले दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई। मुख्तसर करूंगा। वो कहते हैं कि मोहब्बत इतनी बड़ी कि वो जो सियासी शख्सियत आई थी उन्होंने फैसला कर लिया कि जाते हुए बिल्ली पाकिस्तान लेके जानी है। और हजरत ये मैं इस बात का खुद शाहिद हूं, किबला मदीना पाक की कोई चीज मदीना पाक के बगैर नहीं रह सकती है, मैं इसका खुद शाहिद हूं। हम पहली बार गए तो हम उहद शरीफ से एक पत्थर उठा लाए और उससे खुशबू आती थी, घर में हमने रखा, बुलाया दोस्तों को, महफिल की हमने, खुशबू आती थी हजरत उससे। लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ना खुशबू आनी बंद हो गई। तो हमारे सियालकोट के बहुत मशहूर बुजुर्ग थे हुजूर किबला पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम पत्थर उनकी बारगाह में लेके गए। हमने कहा हुजूर ये उहद शरीफ का पत्थर है। वो रोज कौन है, इसके लिए हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। मैं हुजूर जब लेके आए थे तो खुशबू आती थी, अब खुशबू आनी बंद हो गई। आपने फरमाया पहले जिंदा था, महबूब के से जुदाई की वजह से इसका इंतकाल हो गया है। हाँ, तो मैंने कहा हुजूर अब ये जिंदा हो सकता है कि इसी तरह रहेगा? फरमाया जिंदगी चाहती हो तो मदीना छोड़ आओ, इसको पता है। हमने फिर एक मदीने जाते हुए राही को कहा भाई बेअदबी हो गई है, ये उहद का हिस्सा है, और उहद के लिए हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, जानते हैं फिर उहद छड़ देंगे जाके, कोई चीज नहीं रह सकती है। वो कहते हैं कि फैसला कर लिया, जाहिर है वो PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, सारा कुछ मामला हो गया। अब लिखा है कि जिस दिन निकलना था ना तो रात को ना नसीब जाग गए और खुद को बारगाह महबूब अलैहिस्सलाम में खड़ा पाया। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने दुआओं से नवाजते हुए इरशाद फरमाया, हाजी जिस तरह तू आया था ना अल्लाह तुझे इसी तरह खैरियत से ले भी जाए। हाँ बस एक काम करना, हमारी बिल्ली ना लेके जाना। हाय रऊफुर रहीम, फरमाया हमारी बिल्ली ना लेके जाना। अब उसमें लिखा है मंजूर अहमद शाह साहब ने कि वो जो हाजी थे ना उन्होंने ख्वाब ही में हुजूर नबी अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मुझे इजाजत मरहमत फरमाए कि मैं बिल्ली ले जाऊं। तो आगे से हुजूर नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया तुझे किस तरह इजाजत दूं? 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ अर्ज करती रहती है, हुजूर करम फरमाओ मदीना छड़ोन लगा दे। चले हो, और बिल्लियां भी रोए तो वो इतना नवाजते हैं, हम रोएंगे तो नहीं नवाजेंगे, लेकिन रोना ही तो छोड़ दिया है, रोना ही तो छोड़ दिया है। हाँ, ये आज अक्सर पढ़ा करता है
جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا، اٹھا سرگی کر چولی پھر ویکھاں خیر ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے۔ رویا کرو رویا کرو نبی علیہ السلام۔ میں چلو آخری پتہ نہیں ایسی باتیں سنانی چاہیے، لیکن بھائی ہمارا کام تو تربیت کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں جو علماء کے حالات ہیں، میں اگر یہاں کوئی صاحب زادہ صاحب یا کوئی پیر صاحب بیٹھے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے میں کسی کی بے ادبی نہیں، ہم تو خود پیروں کے ماننے والے ہیں، لیکن دیکھو کیسا ہمارے معاشرے میں ظلم ہے۔ وہ پیر صاحب ہیں تو آگے ان کے بیٹے ہیں، غیر عالم ہیں، غیر حافظ ہیں، قرات بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا ہے جوتیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں، ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، داڑھی بھی ان کی شریعت کے مطابق پوری ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ جی پیر صاحب دے منڈے، لیکن یہاں العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ پیر صاحب دے منڈے نے حضور دے وارث، آپ کے سامنے ہے سارا۔ میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کر رہا، لیکن جو میرے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ صاحبزادہ صاحب کچھ نہیں پتا، ان کو صرف اتنا ہی کہہ دو کہ لفظ فرض کی تعریف کر دیں، فرض ہے کیا، شریعت میں فرض کو کیا کہا جاتا ہے، فقہ میں فرض کی کیا حیثیت ہے، فرض چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، فرض کا انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہے، فرض میں واجب میں فرق کیا ہے، نہیں پتا، لیکن کیا ہے سارا کچھ ہی ہوگا۔ کیوں؟ پیر صاحب نے منڈے العلماء ورثۃ الانبیاء، جس نے کسی عالم باعمل کی زیارت کی وہ ایسی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسی ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز، جس نے کسی عالم باعمل سے مصافحہ کیا وہ ایسی ہے جیسے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ دیکھ لو آپ کے سامنے کیا بڑے بڑے اوکھے حالات ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا بندہ بس اللہ کرے میرے پاکستان کی فضا بدلے۔ یہاں جاؤ دیکھو نا، آج جو فاروق اعظم رضی اللہ نصاب دے دیا میں، آپ نے فرمایا اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ علماء کی کیا شان ہے، علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا، لیکن آپ کے سامنے سارا کچھ ہے۔ میں جو ہے نا کچھ کوئی معاملہ بن گیا بس مجھ پہ، مجھے نا وہ کوئی نکاح تھا اور تھا مہینے کے بالکل اینڈ پہ، مجھے کو تھوڑے پیسے درکار تھے اس نکاح میں شرکت کے لیے، تو اب مہینے کا اینڈ تھا، اب میں بڑا پریشان ہوں، جمعے میں اسی طرح رش ہے، سلام پڑھا جا رہا، میں کھڑا نہ سوچ رہا ہوں یار وہ فلانا بندہ ہے، تو انہوں جا کے کہنا کہ یار کو تھوڑے پیسے نا میں ادھار دے دے، سیلری آئے گی تو میں نے دے دیا، پھر کہا نہیں یار ممبر اور مسلح کی عزت کی بات ہے، اس نے سارے علاقے میں ڈنڈولا پیٹنا ہے، اس کو نہیں کہنا، پھر دوسرا پھر تیسرا، پھر ایک بندے پہ ڈن ہو گیا، لو جی سلام پڑھ لیا، دعا ہو گئی، احباب نے ملنا شروع کر دیا، ایک بندے نے نا حضرت بالکل اس طرح رول کیے ہوئے نا، اس طرح بالکل جتنے وہ رول کر سکتا تھا نا اس نے کیے، اور میرے سلام لیتے لیتے نا میرے ہاتھ میں دیے، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی گل سن، میں نہیں لینا کسی کو، تو میرے کان چ کہندا اج نہ کرو اج لوڑ ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، کہندا اج نہ کرو اج اللہ کی، میں مسجد میں بیٹھ کے وہ اتنا دھیان رکھتی ہیں، وہ اتنا دھیان رکھتی، نہ پہلے دیکھا نہ اس کو کبھی بعد میں دیکھا، وہ میں اپنے گھر آ گیا، دل میں تھا 100 ہوگا 500 ہوگا 1000 ہوگا،
تو مجھے تو کچھ زیادہ درکار تھے، تو اہم دل میں خیال آیا کھول کے ویکھتے صحیح ہویا ہے کہ یہ اللہ کی قسم جتنے سوچے تھے انہوں نے اتنے بھیجے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہر بتاتے نہیں، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ او حضرت جی چھڑیے در در، او اس ایک درد ہو جائیے، او اس ایک درد